خدمت دی ان سے لی ہے کیسی رب نے واہ واہ، ہے رضا کا خاندان یہ کیسا اونچا خاندان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی لم یلج النار، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عشق رسول کی حرارت تپش عطا کر دے، اس کے صدقے انشاءاللہ جہنم کی آگ سرد ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ماہ سفر کو ماہ رضا بھی کہتے ہیں۔ 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، خاندان رضا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے آبا و اجداد افغانستان سے لاہور، پھر لاہور سے دہلی، پھر دہلی سے بریلی آئے، اور اعلیٰ حضرت کا خاندان مغلیہ دور میں بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر تھا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے خاندان میں اعلیٰ حضرت کے پردادا کے ذریعے سے قلم آیا، دین کی خدمت آ گئی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے دادا مفتی اسلام تھے، اعلیٰ حضرت کے والد مفتی اسلام تھے، خود اعلیٰ حضرت بہت بڑے مفتی اسلام تھے۔ فتاوی رضویہ پڑھ لیں، پتہ چل جائے اعلیٰ حضرت کتنے بڑے مفتی تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی بھی علماء تھے، اور اعلیٰ حضرت کے والد نے اپنے تینوں بیٹوں کی تربیت کی۔ اعلیٰ حضرت کے 3 بھائی ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، اور اس کے بعد چھوٹے آپ سے ہیں مولانا حسن رضا خان، ان سے چھوٹے ہیں مولانا محمد رضا خان۔ اعلیٰ حضرت کے درمیانے بھائی مولانا حسن رضا خان، یہ بہت زبردست شاعر، آقا کی نعتیں کہنے والے، اور دنیا سنیت پر ان کا احسان ہے۔ کیوں کہ اعلیٰ حضرت کے جو ذاتی کام تھے وہ آپ نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان ربیع الاول 1276 ہجری میں 1859 میں بریلی شریف میں پیدا ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کی بڑی بہن کہتی ہیں کہ ہمارے دادا مولانا رضا علی خان یہ کہا کرتے تھے حسن رضا خان کو دیکھ کر، یہ میرا بیٹا مستان ہوگا، یعنی مجذوب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور سبحان اللہ، پے کرے نگاہ پاک سے سب مست ہو گئے، میں خانہ ایمان ہے میرے حسن رضا، بے شک مشام جانے دو عالم ہے مشک بار، نعتوں کے عطر دان ہے میرے حسن رضا، نعتوں کو سن کے ان کی فرشتے بھی مست ہیں، مولا کے حمد خواں ہیں میرے حسن رضا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اچھا، اعلیٰ حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، اعلیٰ حضرت سے سیکھتے تھے، اعلیٰ حضرت سے نعت گوئی کا فن بھی سیکھا۔ حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کو اللہ پاک نے 2 بیٹے عطا فرمائے، حکیم حسین رضا خان، مولانا حسن رضا خان، دونوں کی نسلیں خوب بڑی اور جید علماء اور صوفیاء ان سے پیدا ہوئے۔ مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے بھائی جان کے اخلاق کیسے تھے؟ بڑے متقی تھے، صاحب ورع تھے، مسلمانوں کی خیر خواہی کا بڑا جذبہ تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا جذبہ تھا۔ آپ کیا کرتے تھے، روٹین تھی آپ کی کہ مسجد کے سامنے ایک بڑا مضبوط لکڑی کا موٹا تختہ، 4 لوہے کے اس کے وہ پاؤں تھے، وہاں شارع عام پر رکھا ہوتا تھا، آپ اس میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ اس لیے کوئی گزرنے والا، کوئی مسافر، کوئی غریب، کوئی مجبور ہو تو اس کا حال پوچھا جائے، ضرورتاً اس کی مدد کی جائے۔ اللہ کریم ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے کہ ہم صرف خونی رشتے داروں کی ہی مدد نہ کریں، بلکہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کریں، چاہے اس کی برادری کچھ اور ہے، چاہے اس کی لینگویج کچھ اور ہے، چاہے اس کا شہر کچھ اور ہے، اس کی نسبت کچھ اور ہے، اس کا پیر کوئی اور ہے، جو بھی ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، ایمان والا ہے، اس سے ہمارے اچھے مراسیم ہونے چاہیے۔ حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی نے خوف خدا والے تھے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اکثر اوقات ان کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ہم لوگ تو مسجد میں جاتے تو جلدی جلدی واپس آتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اور جلدی آتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا خان نماز کے بعد، سب نمازیوں کے بعد مسجد سے باہر آتے تھے۔ اچھا، اگر کوئی مسافر نظر آتا تو آپ اس کو بہت آرام سے جگہ دیتے، بٹھاتے، خاص اس کے لیے پلنگ بستروں سمیت اور بیٹھنے کے لیے ان کو جگہ دیتے۔ حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے بھائی نماز اشراق، چاشت اور تہجد کے بہت پابند تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ فرض نمازیں تو پڑھنی ہیں، 5 فرض نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے ساتھ ساتھ اشراق بھی پڑھنی چاہیے، چاشت بھی پڑھنی چاہیے، اوابین مغرب کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے، تہجد بھی پڑھنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان مہمان نواز بہت تھے۔ اللہ اکبر۔ مہمانوں کو تحفے دیتے تھے، رقمیں دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں سارے لوگ بریلی کے آج بھی روحانیت کی جان تھے میرے حسن رضا، فضل خدا و فیض نبی و ولی سے آج بندوں پہ مہربان تھے میرے حسن رضا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان اپنے بھائیوں سے بہت ہی اچھا تعلق رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے تو سمجھے وہ دستے راست تھے، یعنی رائٹ ہینڈ تھے اعلیٰ حضرت کے۔ دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف کے آپ پہلے محتمیم، مینیجر اور نگران تھے، اور دارالعلوم نے آپ کے زمانے میں بہت ترقی کی۔ اعلیٰ حضرت کے جو دنیاوی معاملات تھے وہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھال لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی جو جاگیر تھی اس کا انتظام حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھال لیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کو کبھی زمین کے معاملے میں فکر نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کے گھر کے سارے انتظامات، کھانا پینا، سامان، کپڑے، مکان، تعمیر، رینوویشن، حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے مولانا حجت الاسلام حامد رضا خان اور اعلیٰ حضرت کی 2 بیٹیوں کی شادی کے سارے انتظامات حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کیے۔ تو اللہ کرے ہم بھی اپنے بھائیوں کے دست و بازو بنا کریں۔ اعلیٰ حضرت کے حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بڑی محبت کے ساتھ یوں فرماتے ہیں، حسن میاں تم نے مجھے دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیا۔ میری بیٹیوں کی شادیاں ہیں، میں ان کا باپ ہوتے ہوئے بالکل بے خبر آزاد بیٹھا ہوں۔ تو نے مجھے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں دی کہ جہیز میں کیا دیا جائے گا، کہاں کہاں سے فراہم ہوگا، یا یہ کہ بارات میں کیا کیا کھانے دیے جائیں گے۔ مزید اعلیٰ حضرت نے یوں کہا اپنے بھائی جان حسن رضا خان کے بارے میں، حسن میاں جو کچھ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اس کے اجر میں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے حصے دار تم بھی ہو، اس واسطے کہ تم نے مجھے دینی خدمات کے لیے دنیا سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ کریم
کرم فرمائے ہماری اولاد، ہمارے بھائی، ہمارے دوست احباب جو دین کی خدمت میں مشغول ہیں، اللہ میں توفیق دے کہ ان کے دنیاوی معاملات ہم اپنے ذمے لیں۔ اعلیٰ حضرت خوش رہا کرتے تھے ان کے کام سے، فکری و فنی تگ و دو مذہبی اقدام سے، بولتے میرے برادر نے با اخلاص و وفا خانگی کاموں سے ہے آزاد مجھ کو کر دیا، دین کی تبلیغ میں آسانیاں دیتے ہیں یہ، میری خاطر ہر گھڑی قربانیاں دیتے ہیں یہ، مجھ کو الجھن میں کبھی پڑھنے نہیں دیتے حسن، اس لیے بے فکر رہتا ہوں بفضل ظلمنن، میرے سارے دینی کاموں میں یہ حصہ دار ہیں، واقعی میرے برادر پے کرے ایثار ہیں۔ اچھا، حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسنین رضا خان، یہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، یہ کہا کرتے تھے کہ مولانا حسن رضا خان مرحوم کا یہ عمل مدتوں جاری رہا، ہفتہ 10 دن میں اپنے یہاں سے 2 قلم بنا کر لے جاتے، اعلیٰ حضرت کے قلم دان میں رکھ آتے اور ان کے گھسے ہوئے قلم خود لے آتے۔ اب یہ وہ دور تھا کہ وہ لکھنے کے آج کل کے جو بال پوائنٹ اور انک والے جو پیننے یہ نہیں ہوتے تھے، وہ کانا اور اس کا قلم بنا کر اس سے کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان کو کہا جاتا ہے استاد زمن، کیونکہ بڑے بڑوں کے آپ استاد بنے، بڑوں بڑوں نے آپ سے علم حاصل کیا، کیسے کیسے شاعروں کی تربیت فرمائی ہے، آپ استاد زمن ہیں بالیقین قبلہ حسن، آج بھی نقاد فن اس بات کے ہیں معترف، ہاں شہنشاہ سخن ہیں بالیقین قبلہ حسن، آپ کی نکتہ بیانی کی جہاں میں دھوم ہے، آفتاب علم و فن ہیں بالیقین قبلہ حسن۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کے بھائیوں کی کیا بات ہے، بڑے اوصاف اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے۔ اعلیٰ حضرت کا بہت ساتھ دیتے تھے، اعلیٰ اوصاف و خصائل سے مزین تھی حیات، رفعت اخلاق ہے استعارہ ان کی ذات، ان کو ورثے میں ملی تھی دولت دانشوری، کر دیے ہر گام پر روشن چراغ آگہی۔ نعت گوئی کے میدان میں اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان نے بڑا مقام پایا۔ ذوق نعت آپ کا نعتیہ کلام ہے، جو نعت کلیکشن ایپ ہے اس کے اندر آپ کا کلام بھی پورا موجود ہے اور ماشاءاللہ دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے۔ نعت گوئی میں سریا کا بھی پایا چھو گئے، ہر ڈگر پر نقش کرتے نعت کی خوشبو گئے، غرق بحر نعت میں تا عمر تھی فکر و نظر، ڈھونڈ کر لاتے رہے افکار کے سیموں گوہر۔ اعلیٰ حضرت کی تربیت بھی حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کو نعت گوئی میں حاصل رہی، اور حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں اس کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہو الہی جناب رضا کا۔ اعلیٰ حضرت سے مشورے لیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت ان کے کلام کو چیک بھی کیا کرتے تھے، اور حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابیں بھی لکھی۔ ذوق نعت میں نے آپ کو عرض کیا، آئینہ قیامت، یہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات پر مشتمل کتاب ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کیا، اس کو پڑھا جاتا ہے، اور بھی آپ کی کتابیں ہیں۔ اور نعت گوئی میں آپ کے بہت سارے شاگرد ہیں۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان نے رد قادیانیت پر بھی کام کیا، ایک رسالہ آپ نے جاری کیا، قہر الدیان علی مرتدن بقادیان، اور مقصد کیا تھا؟ قادیانیوں کا رد، اور آپ نے کتاب تصنیف فرمائی ہدایت نوری بجواب اطلاع ضروری، اور اس رسالے کے اندر قسط وار اس کو جاری کیا،
اور بھی جو باطل فرقے ہیں ان کا رد آپ کیا کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں دونوں جہان میں عظمت کے پاسبان ہیں میرے حسن رضا، سرکار دو جہان کی عظمت پہ بال یقین سو جان سے قربان ہیں میرے حسن رضا۔ عالم دین، نیک، پرہیزگار مسلمان اور بڑا نرم دل تھا۔ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا تو آنکھیں نم ہو جاتی۔ حج کا فریضہ ادا کرنے کے 7 مہینے کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور عشق رسول میں کیفیت کیسی ہو گئی تھی، اللہ اکبر۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے رہ گزار ہم بھی ہیں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں۔ عاشق رسول تھے حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، اللہ اکبر۔ سرائے مدینہ کا ادب، خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، اللہ اکبر۔ آپ نے 22 رمضان 1908 عیسوی میں 50 سال 6 مہینے کی عمر پا کر دنیا سے بخار کی حالت میں پردہ فرمایا، اور بریلی شریف کے سٹی قبرستان میں اپنے والد گرامی مفتی نقی علی خان کی آرام گاہ کے قریب ہی آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں رکھا۔ ایک مدت تک جہاں کو کر کے فن سے مالا مال، 1326 ہجری میں تھا فرمایا وصال، عظمت و شوکت کے حامل دور بھی روشن دماغ، کیسے کیسے ہیں رضا کے خان وعدے کے چراغ۔ اعلیٰ حضرت کے دوسرے بھائی مولانا محمد رضا خان، یہ مفتی نقی علی خان کے سب سے چھوٹے بیٹے اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، والد صاحب نے بھی ان کی تربیت کی اور اعلیٰ حضرت نے بھی ان کی تربیت کی، اور ماشاءاللہ یہ بھی جید عالم دین تھے، اور علم الفرائض وراثت میں زبردست ان کی ایکسپرٹیز تھی۔ یاد رکھیں کہ علم میراث ہر ایک کو نہیں آتا، ہر عالم کو بھی نہیں آتا، مگر اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی محمد رضا خان اس کے ایکسپرٹ تھے، اور جب کثرت سے فتوے علم الفرائض سے متعلق آتے تو آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو جاگیر کے معاملات یہ محمد رضا خان سنبھال کر یہ اعلیٰ حضرت کے قوت بازو بنے تھے، اللہ اکبر۔ جو اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حامد رضا خان اور 2 شہزادیوں کی شادی، تو باقی جو بیٹیاں تھیں اعلیٰ حضرت کی، ان کی شادیوں کا سارا انتظام رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ ترک اور وراثت کے فتوے کے بعد یہ ماشاءاللہ بہت وہ تحریری کام کیا کرتے تھے۔ آپ کا وصال ہوا 15 اکتوبر 1939، اور آبائی قبرستان میں مشرق کی جانب سڑک کے کنارے دفن کیے گئے، اور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نے وہاں مقبرہ تعمیر کروایا۔ ایک بڑی پیاری بات اس تعلق سے عرض کروں، بعض اوقات بھائی بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں، ناراضیاں ہو جاتی ہیں اور جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ کسی نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آ کر کہا کہ مولانا رضا خان نے اپنی گھر والی کے لیے سونے کے زیورات بنائے۔ اب وہ چغل خور ہوتے ہیں نا، محبتوں کے چور، لڑائیاں کرانے چاہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر رضا خان نے یہ اپنے پاس سے بنوائے ہیں تو اللہ ان کے مال میں اور برکت عطا فرمائے، اور اگر میرے مال سے بنوا لیے ہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کی زمین کا معاملہ سارا سنبھالتے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ اگر میرے مال سے اپنی زوجہ کے زیورات بنائے ہیں تو سبحان اللہ، میرے چھوٹے بھائی نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا، اس پر خوشی کا اظہار کیا اعلیٰ حضرت۔ تو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، لڑائی معاف کرو،
اپنے دل کو صاف کرو. تو نہ بھائی لڑے، نہ بہنیں لڑے، نہ باپ اور بیٹے لڑے، محبت و پیار کے ساتھ رہیں. خاندان رضا کو اللہ پاک نے بہت عزت اور بہت وقار عطا فرمایا. اور خاندان رضا علماء کا خاندان، خاندان رضا ولیوں کا خاندان، خاندان رضا مفتیوں کا خاندان. میرے رضا کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. امیر علیہ سنت اعلیٰ حضرت سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور آپ کی شان میں آپ نے کلام بھی لکھے ہیں، وہ بڑے زبردست کلام ہیں. وہ اللہ کریم ہمیں وہ جو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان سے سچی محبت نصیب فرمائے. امیر علیہ سنت نے جو اعلیٰ حضرت کی منقبت لکھی اس کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں. مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، وہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، وہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. سنیوں کے دلوں میں جس نے تھی شمع عشق رسول روشن کی، وہ حبیب خدا کا دیوانہ، وہ حبیب خدا کا دیوانہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. اللہ تبحر علمی ابی باقی خدمت قلمی، اہل سنت کا ہے جو سرمایہ، اہل سنت کا جو ہے سرمایہ، وہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. علم و عرفان کا جو کہ ساگر تھا، خیر سے حافظہ قوی تر تھا. علم و عرفان کا جو کہ ساگر تھا، خیر سے حافظہ قوی تر تھا. حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ، حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. سنیوں کو جلا دیا جس نے، دین کا ڈنکا بجا دیا جس نے، وہ مجدد ہے دین و ملت کا، وہ مجدد ہے دین و ملت کا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. مولا بہر عطائی کے بخشش، مولا بہر عطائی کے بخشش، بخش عطار کو بلا پرسش، بخش عطار کو بلا پرسش. خلد میں کہتا کہتا جائے گا،
خلد میں کہتا کہتا جائے گا، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کریم خاندان اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدمت دین ان سے لی ہے کیسی رب نے واہ واہ، ہے رضا کا خاندان یہ کیسا اونچا خاندان۔